بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آپ کی بک کا صفحہ نمبر ہے 33، پیج نمبر 33۔ لیسن کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ یعنی آج کا لیسن ہے اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ چونکہ انسان پر سب سے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ نے ہمیں صرف زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی بسر کرنے کے تمام لوازمات بھی عطا فرمائے۔ اس کی عنایات کا شمار اور اس کے کرم کا حساب ممکن نہیں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمارے اوپر نعمتیں ہیں ان کو آپ گن ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ گن سکو۔ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی یہ کثرت و فراوانی انسان کے دل میں اپنے رحیم و کریم آقا کے لیے وہ جذبہ و محبت و احسان مندی نہ پیدا کرے جس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اس لیے قوی محبت رکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتے، نہ ہی بندہ ان کو گن سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان سمیٹتا ہے، گننے کا نام نہیں لے سکتا۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس لیے ایمان والوں کی محبت اور ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام قسم کے لوازمات عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ہماری محبت کے مستحق اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دولت دین میسر آئی۔ حضور نہ ہوتے تو شاید ہمارے پاس اسلام بھی نہ ہوتا۔ اس لیے آپ کی ذات کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ آپ نے ہمیں دین جیسا، اسلام جیسا مذہب جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی راہ میں جس قدر تکالیف مجھے دی گئیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، اور وہ سب تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے برداشت کی کہ امت آخرت کی تکالیف سے بچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے اپنے والدین، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی سب چیزوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا پڑے گی، تب ایمان مکمل ہوگا، ورنہ انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ شرط محبت اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ۔
یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا پڑے گا، آپ کی باتوں کو ماننا پڑے گا اور آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ایک حدیث پاک میں ایک قرآنی آیت میں آتا ہے، اور اطاعت کی شرط کچھ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے جتنے بھی انبیاء دنیا میں بھیجے گئے ان کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں سے ان کی پیروی کرائی جائے۔ انبیاء اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ لوگ ان انبیاء کی پیروی کریں۔ قرآن پاک کی آیت نمبر ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 64، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ کے فرمانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا لوگوں کے لیے فرض ہوتا ہے۔ لہذا رسول کی محبت اس لیے ضروری ہے کہ رسول کی وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بجائے دین میں نئی نئی باتیں نکالی تھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ عرض کیا گیا انکار کرنے والا شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہر امتی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت اور آپ کی ذات کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے، اور یہی چیز جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ لیکن جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، آپ کے فرمان کو تسلیم نہیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلے گا، جو باتیں آپ نے بتائی ہیں ان پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ آپ کا نافرمانی ہوگا، اور نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے عزیز طلبہ و طالبات ہمارے لیے اللہ کی محبت بھی بہت ضروری ہے، اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں دو باتوں کی تلقین کی گئی ہے، ایک اللہ کی محبت اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ان دونوں ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا، تعلق قائم رکھنا دین اسلام کے ناطے ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔